نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه لا عليه ما فاته من الدنيا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبہ، انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، اور یہ انسان کی دنیاوی زندگی در حقیقت اس کی اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. شعبان کا مہینہ ہمارے سروں پر ہے. شوال سے ہمارے سال کا آغاز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہونے جا رہا ہے. اور ہم جہاں رمضان المبارک کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، وہیں پر ہم میں سے ہر ایک اپنی موت کے بھی قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ گزرنے والا ہر لمحہ انسان کو اپنی ولادت سے دور کرتا ہے اور اپنی موت سے قریب کرتا ہے. اور قرآن کریم کا اعلان ہے: انک میت وانہم میتون، کہ دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا مائی کا لال جو موت کی مصیبت سے دوچار نہ ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو بھی موت آئے گی اور صحابہ کو بھی موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے جہود مبارکہ، آپ کے اعمال صالحہ، آپ کے کردار اور آپ کی عظمت کو دیکھ کر حضرات صحابہ میں سے بعض یہ سمجھتے تھے کہ سب کو موت آ سکتی ہے مگر رسول اللہ کو موت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ حضرات صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم کو کہنا پڑا: انک میت وانہم میتون، کہ آپ کو بھی موت آنی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ایسا اثر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن و دماغ پر ایسے چھا گئے تھے کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کو وہ کیسے برداشت کریں گے. ان کے لیے دنیا کا چھوڑنا آسان تھا، ان کے لیے اپنے مال و دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر قربان کرنا آسان تھا، ان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا آسان تھا، ان کے لیے اپنی اولاد اور اپنی اہل و عیال کو قربان کرنا آسان تھا، ان کے لیے اپنے وطن اور اپنے ملک کو قربان کرنا آسان تھا، ان کے لیے سب کچھ آسان تھا. اگر سب سے مشکل کوئی کام تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کو برداشت کرنا. اس لیے کہ حضور کا فراق کا تصور نہیں تھا ان کے یہاں پر کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہم سے جدا ہو سکتی ہے.
اسی لیے سیدنا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نورت المدینہ كلها، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا مدینہ نور سے منور ہو گیا ہے۔ اسی لیے مدینہ کو المدینہ المنورہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہر جو نور سے بھرپور ہے۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَظْلَمَتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پورے مدینہ پر گویا ظلمت اور تاریکی چھا گئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کیوں اتنا لگاؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ کس طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کی جاتی ہے، اپنے خالق سے اپنے رشتے کو کیسے مضبوط کیا جاتا ہے، مخلوق کے حقوق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اخلاق حسنہ کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے قربان کیا جاتا ہے، اور ایسی تعلیمات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منور کیا کہ ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو گئی، اور ایسے انسان انہیں بنا دیا کہ قرآن کریم نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کہیں پر کہتا ہے آمینوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسا جیسا صحابہ ایمان لائے۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں الناس پر جو الف لام ہے وہ الف لام عہد خارجی ہے، الناس سے عام انسان مراد نہیں ہے، الناس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین مراد ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو تو تمہارا ایمان کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ صحابہ، آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس ایسا جیسا کہ صحابہ کا ایمان۔ تو جن کے ایمان کو نجات کے لیے معیار بنا دیا گیا کہ تم دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اگر خواستگار ہو تو حضرات صحابہ کے جیسی زندگی گزارو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے تم جس کسی کو بھی اپنا رہبر بنا لو گے وہ سیدھا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کو اپنا مقتدا بناؤ گے تو وہ تمہیں سیدھا کہاں پر لے جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جنت کے راستے پر چلنے کے ماہر ہو گئے۔ دنیا میں لوگ بولنے کی مہارت کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں لوگ مختلف قسموں کی مہارتیں اپنے اندر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ نے جنت میں جانے کی مہارت اپنے اندر پیدا کی کہ جنت میں کیسے جایا جاتا ہے، جنت والے اخلاق کیسے اختیار کیے جاتے ہیں، جنت والے اعمال کیسے اختیار کیے جاتے ہیں، جنت والا کردار کیسے اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، مجھے اور آپ کو علم دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے جمع کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام اور اکرام ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف ہے، یہ انسان کب بولے گا؟ جب جنت میں داخل۔ کب بولے گا؟ قبر سے نکلے گا، میدان حشر کی ہولناکیوں سے گزرے گا، حساب کی ہولناکی سے گزرے گا، اور امید اور خوف کے درمیان میں بڑا لمبا عرصہ اس کا گزرے گا۔ اس کے بعد جب جنت کا اس کے لیے اعلان کیا جائے گا، تب وہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ، ہم بہت آسان سمجھتے تھے جنت تک پہنچنا، مگر یہ تو بڑا مشکل کام تھا۔ تو نے ہمیں ہدایت دی تو ہم یہاں پہنچ سکے، ورنہ اتنی ساری منزلوں کو طے کر یہاں تک کہ پہنچنا ہمارے بس کا نہیں تھا۔ اس لیے کہ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، یعنی یہاں تک کہ پہنچنے کا جو راستہ تھا اس راستے پر لا کر ڈال دیا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله،
اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ہدایت پا لیتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا۔ کہا کہ یہ تو اللہ تیری کرم فرمائی، تیرا فضل، تیرا احسان ہوا کہ یہاں تک پہنچے، ورنہ پتہ نہیں کہاں جہنم کے کس گڑھے میں جا کر گر گئے ہوتے۔ تو یہ اس وقت اس کی قدر ہوگی انسان کو جب وہ بڑے جتن کے بعد اور بہت زیادہ مصائب اور پریشانیوں سے جھیلتے جھیلتے وہ جنت کے اندر میں کیا ہوگا، داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کریم میں تمام مناظر کو ہمارے سامنے اسی لیے بیان کر دیا تاکہ ہمارے سامنے ان مناظر کو اللہ نے ایسے بیان کیا گویا کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس امت کی کامیابی صرف اس میں ہے کہ یہ امت اپنے آپ کو کتاب اللہ سے وابستہ کرتا ہے۔ کل میں کتاب پڑھ رہا تھا دکتور مجدی الہلالی کی، جو ہمارے اس آخری دور میں بہت مشہور مفکر گزرے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے القرآن سر نہضتنا، کہ قرآن یہ ہماری ترقی کا راز ہے، کہ قرآن سے وابستگی ہوگی تو ہم ترقی کریں گے، قرآن سے وابستگی کے بغیر ہم دنیا کے اندر میں کبھی ترقی کر سکتے نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کی اس کتاب کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا، بڑے دلکش انداز میں انہوں نے اس کتاب میں منظر کشی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت کچھ پڑھا میں نے اور بہت کچھ دنیا دیکھی میں نے، اور اپنی زندگی کے آخری مراحل میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس نتیجے کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ مانا کہ تعلیم سے بھی انسان کو ترقی ملتی ہے، مانا کہ مال سے بھی ترقی ملتی ہے، مان لیا کہ سیاست سے بھی ترقی ملتی ہے، لیکن میں نے جب غور کیا آج کے مسلمانوں کے حالات پر، میں نے جب مسلمانوں کی ماضی کی تاریخ کو پڑھا اور میں نے جب کتاب و سنت کو غور سے پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی صرف اور صرف ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ایک خاص میدان بنایا ہے کہ اگر ایمان ہوگا تو ہی کامیابی ملے گی، ایمان کے بغیر کبھی بھی اس امت کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ تاریخ کے 1400 سالہ تاریخ کی گردانی کر آپ اس کے ورق گردانی کر دیکھ لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جب کہ اس امت کا ایمان مضبوط تھا یہ امت اپنے عروج پر رہی، اور جہاں اس کا ایمان کمزور ہوا یہ امت زوال کا شکار ہوئی۔ اور پھر اخیر میں فرماتے ہیں اور پھر میں نے سوچنے کی کوشش کی کہ آخر ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا، تو مجھے میرے زمین نے کہا کہ ذرا دیکھے کہ کہاں پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو میں نے احادیث مبارکہ کو کھنگالا، قرآن کو کھنگالا، تو مجھے پتا چلا ایمان کی مضبوطی قرآن سے وابستگی میں، ایمان کی مضبوطی کس سے ہے؟ قرآن سے وابستگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کی جتنی روایتیں ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان روایتوں کو کھنگالا تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہولناک فتنوں کا ذکر کیا، اور جب ان فتنوں کو میں نے سنا تو میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، میں بے چین ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من مخرج منها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر ایسے ہولناک فتنے آئیں گے تو ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ القرآن، اس امت کا فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بھی پوچھا من مخرج منها یا رسول اللہ، دوسرے موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن فیہ نبأ من کان قبلکم، اس میں تم سے پہلے لوگوں کے بھی سارے واقعات کو بیان کر دیا گیا اور قیامت تک کے بھی سارے احوال کو ذکر کر دیا گیا ہے، کہ تم اس سے وابستہ رہو گے تو تمہیں کوئی گمراہ کرنے والا گمراہی کی راہ پر نہیں لے کر جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے، چاہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں زبردستی بھیجا ہو، چاہے ہم یہاں پر زور زبردستی کے ساتھ رہتے ہو، کیسے بھی رہتے ہو، لیکن کم از کم اللہ نے ہمیں اپنی کتاب سے وابستہ ہونے کا شرط تو حاصل کیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے اس موقع کو اور اس اپرچونٹی کو کس طریقے سے اپنے آپ کو اچھا قرآن سے مزید وابستہ کر امت کے لیے بہترین انسان کی صورت میں کیا کرے، پیش کرے۔ گزشتہ جب میں نے اس کو پڑھا تو ان کی کتاب مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے سوچا ہے چھوٹا سا رسالہ ہے کہ اس کا ترجمہ کر امت کے سامنے پیش کیا جائے کہ امت کے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کے ساتھ وابستگی امت اختیار کرے۔
کہا قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے. تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے. چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھایا جائے. پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کیا جائے. کہا کہ صحابہ میں یہ تمام کے تمام اوصاف پائے جاتے تھے. حضرات صحابہ کی بڑی جماعت وہ تھی جو ایک رات میں ایک قرآن پڑھتی تھی. روزانہ عشاء کے بعد قرآن شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے قرآن ختم کرتے تھے. کہا ایک دو نہیں، دسیوں صحابہ ایسے تھے. کوئی وہ ہوتا تھا جو 10 پارے پڑھتا تھا، کوئی 15 پارے پڑھتا تھا. کہا جو صحابہ سب سے مشغول ہوتے تھے وہ ایک ہفتے میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک ہفتے میں ایک قرآن پڑھا. جو سب سے زیادہ مشغول ہوتے یعنی کم سے کم 7 پارے پڑھنے کا حضرات صحابہ کا یومیہ معمول تھا. کتنے پارے؟ 7 پارے. اس کو کہتے ہیں القرآن سر نہضتنا، کہ قرآن ہی ہماری کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز قرآن سے وابستہ ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے قعر مذلت میں ہمیں کیا کر دیا؟ ڈال دیا. اس امت کے اوپر بہت فتنے آئے. اس امت پر فتنہ ارتداد آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد ارتداد کے فتنے نے سر اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا. اس امت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق اور خلفاء راشدین کے آخری دور میں حضرت علی کے دور میں کون سے فتنے نے سر اٹھایا؟ فتنے خوارج نے اور فتنے روافض نے سر اٹھایا. اس امت پر فتنے قدریہ نے سر اٹھایا، فتنے مرجیہ نے سر اٹھایا، فتنے جہمیہ نے سر اٹھایا، اور کیسے کیسے فتنے کھڑے ہوئے. اس کے بعد تاتاری فتنے، اور کیسے کیسے فتنوں نے ایسا، جب بھی کوئی فتنہ آتا تھا تو اس زمانے میں لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ اب تو یہ امت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. مگر اس امت کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ امت قیامت تک کیا رہے گی؟ باقی رہے گی. خوش قسمت ہے وہ جو اپنے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے منتخب کر لیا جائے. وہ خوش قسمت ہے. اس دین کو کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے. اس دین کو ختم کرنے کے لیے بہت آئے مگر کوئی اس دین کے سامنے نہیں ٹک سکا. دین اسلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، یہ تو اللہ کا آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا ہوا دین ہے. اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے مقابلے میں کون آیا؟ نمرود آیا. نمرود کو بھی کیا ہو گیا؟ صف ہستی سے مٹا دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حامان، قارون اور فرعون 3 بڑے بڑے بدامشا تھے. ایک نہیں، 2 نے، اور کتنے؟ 3. فرعون سب کا سردار، قارون اس کو اپنے مال پر گھمنڈ تھا، اور تیسرا حامان تھا جو اس کے زمانے کا سب سے بڑا انجینئر. اس کے زمانے کا کیا تھا؟ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اتنا احمق قسم کا انسان تھا کہ شاید تاریخ میں اس سے بڑا احمق کوئی پیدا نہیں ہوا. کیا کہتا ہے؟ یا حامان، حامان ادھر آ. حامان گیا، جی حضرت. تو بولتے ہیں ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کا ایک اونچا سا سرح بناؤ، ایک اونچی کوئی اونچی عمارت بناؤ. کا کیا کرے گا؟ کا اس کے اوپر چڑھوں گا. کا چڑھ کے کیا کرے گا؟ فاطلع الی الہ موسیٰ، کہا موسیٰ کے رب کو میں جھانکوں گا. ابھی آپ خود بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ فاطلع الی الہ موسیٰ. کہا کہ یہ موسیٰ کو ایسا کہہ رہا ہے کہ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں انا ربکم الاعلی، اور دوسری طرف موسیٰ کہتا ہے کہ تو چپ بیٹھ، کوئی تو ربکم الاعلی نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں پر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آسمانوں پر ہے؟ تو بولے ایک اونچی سی عمارت بناؤ، اس پہ چڑھ کے میں آسمان میں داخل ہو کے میں اللہ کو دیکھوں ایسا کر کے.
اور پھر نالائق کہیں کا کیا بولتا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں تو ویسے موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھ رہا ہوں، خود جھوٹا تھا۔ المرء یقیس علی نفسہ، جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو سب اس کو جھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے کہ مجھے موسیٰ، لیکن وہ فرعون حضرت موسیٰ کا کچھ بگاڑ سکا؟ اس کا مال، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت، اس کی طاقت، اس کی فوج، سب ملا کر بھی موسیٰ علیہ السلام کا بال بیکا نہیں کر سکی۔ بہت ستایا، موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی حضرت کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، ان کو بڑا گھمنڈ ہے اپنے مال کے اوپر، اپنے سونے پر، اپنی فوج پر، اپنے ملک پر، اپنی انجینئرنگ پر اور اپنے لوگوں پر بڑا فخر ہے۔ کہا ایک کام کرنا، سب کو لے کے تیرے کو ابھی ڈبوتا ہوں دیکھ میں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تم نکل جاؤ، پھر اس سے پیچھے ہم نمٹتے ہیں کیسے نمٹنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ رات میں نکلے، آپ نے پڑھا مشہور قصہ ہے، سمندر پر پہنچے تو ایک تو بستر بنو اسرائیل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، تو کیا کہتے ہیں موسیٰ کہ تم ہم کو اسی لیے یہاں لائے تھے، کیوں ہم کو مارنے کے واسطے لائے تھے تم؟ بولے ابھی آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کہاں جانے کا؟ موسیٰ علیہ السلام ان معی ربی سیہدی، کہا کہ لا چپ چاپ بیٹھ، تو اتنا ڈرپوک کیوں ہے؟ ایمان کمزور تھا۔ کہا ٹھیک ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، تو کیا ہوا؟ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا یہ فرعون کیا؟ کہا کہ وہ انا ربکم الاعلی کے، تو بولے وہ ہم کو کیا ہے؟ تو نبی کا ایمان کیسا مضبوط، کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور سین بھی استعمال کیا، ان قریب، مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ، سیہدینی، اور وہ ان قریب میرے لیے کوئی بھی راستہ نکالے۔ کہا کہ میرا رب ایسے ہی نہیں چھوڑے گا، وہ کیوں مجھے چھوڑے گا ایسے؟ میں اس کے لیے پوری زندگی محنت کر رہا ہوں، ایمان کی محنت کر رہا ہوں، وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایسا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر۔ یہ امتحان تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا اضرب بعصاک، کہ آپ مارو، کہاں پر مارو؟ سمندر کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، راستے ہو گئے، کہا لے بہت بک بک کر جا بندہ داخل ہو جا۔ کہا دنیا میں کبھی کسی قوم کو موقع نہ پہلے ملا ہے نہ آئندہ ملے گا، سمندر میں سے راستہ، سمندر کے اندر سے جا، اور بعد میں جا کے کسی کو بولیو کہ میں تو سمندر کے اندر سے چل کر آیا ہوں۔ تو پہلے تو جاوے ہی نہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام دھکا مارے، وہ جانا اندر میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشکل سے سمجھایا، تو پھر وہ اندر داخل ہوئے۔ اب کیسا عجیب منظر ہوگا، سوچنے جیسی بات ہے کہ پانی ایسا کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں کوئی چھوٹا موٹا پانی ہوتا ہے، کتنا گہرا سمندر ہوتا ہے، تو اس سمندر کے اندر میں دونوں طرف سے پانی کھڑا ہے، اب اس کے اندر سے گزرنا ہے، یہ بھی کوئی جگرے کا کام تھا، اتنا آسان تو تھا نہیں، اس لیے کہ وہ بنو اسرائیل کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بیچ میں جا کے واپس نہیں مل جائے، کیونکہ ان کے دھندے بھی اچھے نہیں تھے نا اتنے، تو اس لیے ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو کہ بیچ میں جانے کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ پھر بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی ہمت دلانے پر نکل گئے۔ فرعون آیا تو فرعون کہتا ہے دیکھا اپنے لیے سمندر نے راستہ بنا دیا۔ بولے میں بولتا تھا نا نہ ربکم الاعلی، فرشتے بھی ہنس رہے ہوں گے اس کی حرکت کو دیکھ کر، تو آ تو صحیح اندر، ابھی پتا چلے گا راستہ کس کے لیے، کیوں یہاں پر یہ کنواں کس کے لیے کھودا گیا، ابھی تو آ اندر میں، ابھی تیری ساری ربوبیت ڈوبتی ہے یا نہیں ڈوبتی ہے۔ اللہ نے بھی اس کو آنے دیا کہ چل آ اندر۔ جب برابر اندر میں بیچ میں آ گیا، یہ ادھر بیچ میں پہنچا اور ادھر بنو اسرائیل کیا ہو گئے، باہر ہو گئے سمندر کے۔ اللہ نے سمندر سے کہا کہ چلو بہا لے جائیں کو، سمندر ان کو بہا کر لے گئے۔ تو فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ایمان کے سامنے سب زیرو، ایمان کے سامنے سب کیا ہے؟ زیرو۔ کوئی ایمان کے سامنے آج تک کوئی ٹک ہی نہیں سکا۔ تو ہر زمانے میں ایسی طاقتوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو جہل کھڑا ہوا،
उसने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने की कोशिश की और बहुत सताया। उसके साथ उक़बा, शैबा, पता नहीं सब बड़े बड़े शोरमा थे। उन लोगों ने भी बड़ी जतने, बड़े मेहनतें की कि किसी तरीके से ईमान की इस तहरीक को क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। मगर ये तहरीक दबने के लिए नहीं, ये तहरीक हमेशा उभरने के लिए आती है। ईमान हमेशा क्यों आया है? उभरने के लिए आया है। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाते हैं कि ये सब मिलके चाहते हैं कि इस नूर को बुझा दे, लेकिन ये नूर वो नूर है जो कभी बुझने वाला ही नहीं। ये नूर अपनी नूरानियत के साथ कयामत से पहले उठा तो लिया जाएगा मगर बुझाया नहीं जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा? उठा तो लिया जाएगा मगर बुझाया नहीं, ये बुझेगा नहीं ये नूर। तो ये मेरे और आपके लिए शर्फ का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसी उम्मत से वाबस्ता किया। अब साल का आखिरी है, हमें भी सोचना चाहिए कि जब अल्लाह ने इतना अजीम शर्फ हमें अता फरमाया है तो अब हमें किस तरीके से रहना है और किस तरीके से उम्मत को आगे लेकर जाना है। इसलिए कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त उम्मत को संभालने का है। इससे पहले भी आपके सामने मुतअद्दिद मर्तबा इस मौजू पर गुफ्तगू हो चुकी है कि हम किस तरीके से उम्मत को संभालने वाले बने। इत्तेफाक से कल मेरे कुतुबखाने में कोई और अपनी किताब ढूंढ रहा था तो एक किताब मेरी नजर से गुजरी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने मगरिब के बाद उसका अक्सर हिस्सा पढ़ा। किताब है अश्शाबुल्लज़ी तहताजुहु उम्मतुना। अश्शाबुल्लज़ी तहताजुहु उम्मतुना, वो नौजवान जिसकी उम्मत को जरूरत है, वो नौजवान जिसकी उम्मत को जरूरत है। तो बड़े अच्छे अंदाज में इसके मुअल्लिफ है अली बिन तालिब अल हमामी। इन्होंने तकरीबन 150 सफ़े में अरबी जबान में और तकरीबन 40 से ज्यादा किताबों से 30 से ज्यादा किताबों से इस्तिफादा कर लिखा कि किस किस्म के नौजवान को उम्मत को जरूरत है। तो इसमें इन्होंने लिखा कि उम्मत को जरूरत है सबसे पहले सहीहुल अकीदा और मजबूत ईमान वाले नौजवान। इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। इन्होंने इस किताब के मुकदमे में लिखा कि दुनिया में कोई भी कौम और कोई भी उम्मत उसी वक्त तरक्की करती है जब उस उम्मत का नौजवान अज़्म और इरादे के साथ खड़ा हो जाए। जब तक कि किसी उम्मत का नौजवान अज़्म और इरादे के साथ नहीं खड़ा होता है वो उम्मत कभी भी उरूज की तरफ नहीं बढ़ सकती। इस उम्मत को उरूज तो मिलना ही है, लेकिन हमारा काम ये है कि हमारा उस उरूज में कुछ न कुछ हिस्सा आ जाए, इसके लिए कोशिश करना है। फिर बड़ी अच्छी बात इन्होंने समझाई। इन्होंने कहा कि इस उम्मत के इब्तिदाई दौर को आप देखो तो इस उम्मत को तक़वियत मिली, किससे मिली? नौजवानों से। कहा कि हजरत अबू बकर ईमान में दाखिल हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले। हजरत अबू बकर की उम्र जब ईमान लाए तो कितनी थी? 37 साल। शाबुन याफ़िअ, बिल्कुल नौजवान। 37 साल की उम्र में नौजवान नहीं होता आदमी, बुढ़ा हो जाता है। 37 साल की उम्र बिल्कुल भरपूर जवानी के अंदर में। और फिर उन्होंने अपनी तमाम के तमाम सलाहियतों को किसके लिए कुर्बान किया? इस्लाम के लिए कुर्बान किया। अपना माल कुर्बान किया, अपने जहानत और फतानत को कुर्बान किया, हर किस्म की कुर्बानी ईमान लाने। कहा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल हुए तो हजरत उमर की उम्र कितनी थी? 27 साल। कितने साल थी? 27 साल। 27 साल की उम्र में इस्लाम में क्या हुए? वो दाखिल हुए। कहा कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल हुए तो उनकी उम्र कितनी थी? 26 साल। हजरत अली जब इस्लाम में दाखिल हुए तो उनकी उम्र कितनी थी? 10 साल। कितने साल थी? 10 साल। तो कहा देखो उठाकर आप, ये सारे के सारे नौजवान थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले आपके काफिले के साथ किन लोगों को मिलाया? नौजवानों को मिलाया। और फिर उन नौजवानों ने इस अमानत को अपने कांधे पर ली और दुनिया के चप्पे चप्पे तक क्या कर दी? पहुंचा दी। कहा सहाबा की बड़ी जमात, तकरीबन 70 से 80% सहाबा ये कौन थे? नौजवान थे। और उन्हीं नौजवानों के हौसले और उन्हीं नौजवानों की हिम्मत और उन्हीं नौजवानों के इरादों ने इस उम्मत को कहां से कहां पर पहुंचा दिया। तो इन्होंने लिखा है कि नौजवानों के अंदर में चंद सिफात का होना जरूरी है, जिन सिफात के पेश नजर
ہم امت کو صحیح معنی میں عروج کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اپنے ایمان کا مضبوط ہونا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنا ہوگا، سیدنا حضرت مصعب بن عمیر اول داع للاسلام، اسلام کے سب سے پہلے داعی۔ کتنے سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ مشکل سے 20 سال کی عمر کی۔ کتنے سال کی؟ 18 سے 20 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں کہ حضرت مصعب بن عمیر انتہائی حسین و جمیل تھے، کان شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کی جھلک ان میں نظر آتی۔ کیا نظر آتی تھی؟ حضور کی جھلک نظر آتی تھی۔ حضور کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، تو آپ کی جھلک نظر آتی تھی۔ اسی لیے حضرت مصعب بن عمیر جب احد میں شہید ہوئے تو شیطان نے یہ سمجھا کہ حضور شہید ہو گئے، یا اسے پتا تھا کہ یہ حضور جیسے نظر آتے ہیں، لہذا جان بوجھ کر اس نے افواہ پھیلا دی کہ محمد شہید کر دیے گئے، حالانکہ حضور نہیں شہید ہوئے تھے۔ کون شہید ہوئے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ تو اتنے حضور سے ملتے جلتے تھے، تو انتہائی حسین و جمیل تھے۔ ان کی والدہ جو ہے وہ بڑے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بڑی مالدار تھی، ان کا نام حناسہ تھا، عجیب نام تھا۔ تو حناسہ جو ہے وہ بہت مالدار تھے، بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لہذا اس بنا پر حضرت مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ کے ان نوجوانوں میں سے تھے جو نوجوان سب سے بہترین کپڑے پہنتے تھے، سب سے بہترین خوشبو لگاتے تھے، اور ایک تو حسین و جمیل، اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہترین کپڑے پہنتے تھے، بہترین خوشبو لگاتے تھے، تو کہا کہ مکہ مکرمہ کی جوان عورتیں ان پر مرتی تھی۔ مصعب بن عمیر بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پلے۔ اب مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ مصعب بن عمیر اسلام میں داخل ہوئے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، تو ان کے پاس سے اپنا سارا مال لے لیا، کہا کہ تیرا نہیں، مال میرا۔ ان کے پاس سے کپڑے لے لیے، ان کے پاس سے خوشبو لے لی، اور ان کو کہا کہ گھر سے نکل جائے۔ مصعب بن عمیر ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی ناز و نعمت میں پلا ہے تو یہ پریشر اس طرح سے کرنے سے یہ ایمان سے کیا ہو جائے، پھر جائے، مگر وہ تو مصعب تھے بہرحال۔ فصعب فضاعه، نام بھی مصعب تھا نا، مصعب کے معنی مشکلوں کو چیر کر نکلنے والا، تو وہ تو بہرحال مصعب تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھا کہ یہ تو بالکل ماننے کو تیار نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، گھر سے باہر آ گئی۔ کہا جب تک کہ تو ایمان کو نہیں چھوڑے گا وہاں تک کہ میں دھوپ میں سے اٹھ کر گھر میں نہیں جاؤں گی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا اے میری والدہ، آپ کے حقوق ہے، سب صحیح ہے، مگر آپ یہ سوچو کہ میں ایمان کو چھوڑ کر آ جاؤں، آپ مر جائے تو مر جائے، مگر میں ایمان نہیں چھوڑنے والا۔ مجھے تیرا مال بھی نہیں چاہیے، مجھے تیری عزت بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو ایمان کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں، میں تو یہ ان کا ایمان۔ پھر اس کے بعد وہ ہجرت کے سب سے پہلی ہجرت جب حبشہ کی طرف ہوئی تو حبشہ گئے، حبشہ سے واپس آئے تو فرماتے ہیں حضرات صحابہ کہ ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر سامنے سے آ رہے تھے اور ان کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے، تو صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو مصعب، کتنی قربانی ہے ایمان کے لیے ان کی، کہ ایسا نوجوان جو ایک مرتبہ کپڑا پہننے کے بعد دوبارہ اپنے بدن پر اس کو نہیں لگاتا تھا، آج پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر میں گھوم رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو حضور نے مسکرا دیا اور کہا یہی اس کی کامیابی ہے۔ کیا کہا؟ یہی اس کی کامیابی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق اور محبت تھی کہ حضور کی کسی مجلس کو، حضور کا سب سے پہلا مدرسہ بیت ارقم ابن ابی ارقم ہے، تو بیت ارقم ابن ابی ارقم کے بالکل حاضر 5 نوجوان تھے، حضور کے آنے سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتے، حضور سے دین کو سیکھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیعت عقبہ اولا کے بعد اہل مدینہ نے مطالبہ کیا کہ کسی کو داعی بنا کر آپ بھیجیے ہمارے یہاں پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب کس پر پڑی؟ مصعب بن عمیر۔ کس پر پڑی؟ مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر سے کہا کہ مصعب تیار ہو جاؤ، کبھی تو مہاجر بن کر حبشہ جا کر آئے، اب داعی بن کر مدینہ جانا ہے، اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مال کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مصعب بن عمیر نے کہا علی الرأس والعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سرا ہو، آپ نے کہہ دیا ختم۔ بس مصعب بن عمیر مدینہ کی طرف گئے، اور مدینہ جانے کے بعد اہل مدینہ کے اوپر جو محنت کی ہے، لوگوں نے بڑی عجیب حکمت دکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نہیں بھیجا، حضرت عمر کو نہیں بھیجا، اور حضرت مصعب بن عمیر ہی کو مدینہ منورہ کیوں بھیجا؟ کہا اس کی دو تین وجوہات تھی۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ شباہت میں حضور کے مشابہ تھے، لہذا اگر کوئی حضور کو دیکھنا چاہے کہ حضور کیسے ہے تو کہا کہ مصعب جیسے ہے۔ حضور کیسے ہے؟ یا یوں کہ مصعب حضور جیسے ہے۔ مصعب کیسے ہے؟ حضور جیسے ہے۔ تو چونکہ چہرہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، ذہانت اور فطانت بھی تھی، اور ناز و نعمت میں پل کر بڑی قربانیوں کو برداشت کیا تھا، لہذا اس بنا پر رئیس قسم کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو سمجھانا بھی ان کے لیے آسان تھا۔ اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار تھے وہاں پر، ان کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کہا اس مہم کے لیے مصعب بن عمیر سے زیادہ بہتر کوئی آدمی ہو سکتا تھا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ حضرت مصعب نے محنت کی، 2-4 سال کی محنت کے اندر میں پورا مدینہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی ریاست جو مدینہ میں قائم ہوئی، اس ریاست کی سب سے پہلی اینٹ اور اس ریاست کو مضبوط کرنے میں کس کا سب سے بڑا رول ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کا۔ اور مصعب بن عمیر کیسے تھے؟ نوجوان۔ کیسے تھے؟ نوجوان۔ 24 سال 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داعی بنا کر وہاں پر بھیجا۔ انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں قربان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب کو دیکھتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے کہ مصعب کی جھلک کو دیکھ کر حضور مسکراتے تھے، حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے تھے کہ مجھے اللہ نے ایسے نوجوان عطا فرمائے جو ہر طرح کی قربانیوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ تیار رہتے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت مصعب بن عمیر کی طرح انسان کو اپنی ہر طرح کی قربانی کے لیے نوجوانوں کو کیا ہونا چاہیے؟ تیار ہونا چاہیے، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کہا جب ایمان ایسا ہوتا ہے تب جا کر اللہ رب العزت ایسے نوجوانوں کے ذریعے سے امت کی عروج کی خدمت کیا کرتا ہے؟ انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ دوسرا وصف جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارا نوجوان صادق ہونا چاہیے، الصادق الامین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس نام سے جانے جاتے تھے؟ الصادق الامین۔ صدق کلامی بہت ضروری ہے۔ کہا ہمارا نوجوان یہ سچا ہونا چاہیے۔ حضرت وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ان کو جو اللہ رب العزت نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ قرآن میں ان کا ذکر ہوا، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے حضور کے پاس جو سچ تھا وہ آ کر کہا، سچائی سے کام لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک۔ آج ہمارے معاشرے سے سچائی یہ کیا ہو چکی ہے؟ عنقا ہو چکی ہے، یعنی سچائی بہت بہت کم باقی رہ گئی۔ سچ بولتے ہی کہاں ہے؟ یعنی اگر کوئی سچ بول دے تو کمال ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے سچ بول دیا۔ ایسا ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہو چکا ہے، لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ دوسرا وصف ضروری ہے کہ اس کے اندر میں کیا ہونا چاہیے؟ صداقت کلام، کہ ہر موقع پر، اس لیے کہتے ہیں کہ صداقت کی 3 قسمیں ہیں، صداقت الکلام، صداقت الاعمال اور صداقت القلوب، یعنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے،
दिल में कभी किसी के बारे में बुरा न सोचे और अपने बदन से ईमान के तकाजे के खिलाफ कोई अमल न करे। कहा इस तरह से पूरी की पूरी सदाकत का होना क्या है, जरूरी है। इसी तरीके से तीसरा वस्फ वो फरमाते हैं अल ईसार, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। कहा ईसार होना चाहिए। हमारा आज का नौजवान ईसार शामिल होना चाहिए। क्या मतलब ईसार का? यानी किसी दूसरे की राहत के खातिर अपनी राहत को कुर्बान करना। आपने सुना है मशहूर हजरत सहाबा का किस्सा, कुरान करीम ने भी हजरत सहाबा के बारे में बयान किया। और आपने सुना कि 3 सहाबा ये शहादत के बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल अपनी मौत के करीब थे। पानी लेकर एक आदमी जाता है तो दूसरा सहाबी आवाज देता है तो वो कहते हैं कि मैं नहीं पीऊंगा, मेरे साथी को पिलाओ। वो उसके पास तो तीसरा आवाज देता है वो उसको। जब तीसरे के पास जाते हैं तो उनका इंतकाल हो गया। फिर दूसरे के पास वापस आते उनका भी इंतकाल हो गया। फिर पहले के पास आते उनका तीनों इस दुनिया से ईसार यानी अपने दूसरे भाई के राहत के खातिर प्यासे इस दुनिया से क्या हो गए, चले गए। इसको कहते हैं वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि अपनी तकलीफ को बर्दाश्त, अपने ऊपर कितना भी नुकसान और तकलीफ हो जाए उसको बर्दाश्त कर ले आदमी, मगर वो किसके लिए तैयार हो कि दूसरे की राहत के लिए मैं अपनी राहत और अपना सब कुछ क्या कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। तो कहा कि हमारे नौजवानों के अंदर इस वस्फ का होना क्या है, जरूरी है। चौथा वस्फ हमारे नौजवानों में अमानत का फुकदान है, अमानतदारी और दियानतदारी। कहा जहां जिस उम्मत के नौजवानों में अमानत आएगी वो उम्मत को उरूज से कोई भी रोक सकता नहीं है। आज हमारे यहाँ पर अमानत भी क्या हो गई है, खत्म हो गई। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि इन औसाफ को हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। इसी तरह से फरमाया कि 5वां वस्फ वो क्या है, कहा कि 5वां वस्फ ये है कि अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें। अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। आज सबसे बड़ा मसला है अपने वक्त को गलत इस्तेमाल करने का। एक अंग्रेज के बारे में पढ़ा मैंने, एक अंग्रेज से किसी ने पूछा कि मुझे ऐसा नुस्खा दो जिस नुस्खे की वजह से मेरी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए और इज्जत वाली हो जाए। अंग्रेज क्या कहता है मालूम? कहा उसका नुस्खा ये है कि तुम अपने आप को मुताले का आदी बनाओ। किसका आदी बनाओ? मुताले। कहा कितना मुताला करो? कहा कि साल में 200 किताब पढ़ो। क्या कहा उसने? साल में 200 किताब। तो ये जिसने सुना वो उसने मजमून लिखा है, तो वो कहता है कि साल में 200 किताब इंसान कैसे पढ़ सकता है। बहरहाल वो कहता है कि फिर मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि मैं सोचने लगा कि 200 किताब कैसे पढ़ी जाए। फिर उसके बाद मैंने मुताला शुरू किया कि दुनिया के अंदर में जो कामयाब लोग हुए वो कैसे कामयाब हुए। कहा मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कामयाब लोगों की कामयाबी में अपने वक्त का सही इस्तेमाल और उसके साथ मुताले का शौक का हर कामयाब आदमी के अंदर में इस वस्फ को मैंने मुश्तरका तौर पर पाया। फिर उसके बाद आज के जमाने के लोगों की जिंदगी का मुताला किया। उसने अजीब बात लिखी, अमेरिका का है वो। कहा कि मैंने जब मुताला किया तो मुझे पता चला कि आजकल दुनिया में इंसान अपने जिंदगी का तकरीबन ज्यादातर हिस्सा रोजाना के बेस पर 3 से लेकर 6 घंटे ये मोबाइल की नजर करता है। कितने? 3 से लेकर 6 घंटे। अगर कोई आदमी 2 से 3 घंटे मोबाइल पर रोजाना खर्च करता है, इसका मतलब ये है कि वो एक साल में 365 दिन में 3 मरतबा आप उसको ज़र्ब लगाओ। 365 को कितने हो जाएंगे? 1090, तकरीबन 11। कितने? 11। कहा अगर कोई आदमी 3 घंटे अपना वक्त मोबाइल पर खर्च करता, इसका मतलब कि 11 घंटे वो किस पर खर्च कर रहा है? 1100। साल भर के 1100 घंटे अपने जाय कर रहा है। और जो लोग 6 घंटे, आमतौर पर कहा कि
लोगों का जायजा लेने के बाद पता चला कि 5 से 6 घंटे सर्फ करते हैं, तो वो लोग 2200 घंटे अपने साल भर के किसके ऊपर खर्च करते हैं? मोबाइल को। किसके ऊपर खर्च करते हैं? मोबाइल। कहा कि उसकी वजह से उन्हें हासिल कुछ भी नहीं होता है। कहा इन 2200 घंटों में से 1100 घंटे में से अगर 550 घंटे आप किताब पर खर्च करोगे तो आप 200 नहीं 400 किताब पढ़ सकते हो। कितनी किताब पढ़ सकते हो? 200 नहीं 400 किताब पढ़ सकते हो। फिर उसने कहा कि मैं सोचने लगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं इतना पढ़ सकूं। कहा पहले तो मुझे मुस्तहिल मालूम हुआ, लेकिन फिर जब मैंने इरादा किया तो सबसे पहले हिम्मत किया मैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इंसान के लिए अज़्म और हिम्मत का होना क्या है? जरूर। दूसरे नंबर पर मैंने अपने पूरे दिन के 24 घंटे का निज़ामुल औक़ात बनाया कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे उठकर इतने बजे तक ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब जहां भी खाली वक्त होता था वहां पर मैं लिख देता था मुताला। वहां क्या मैं लिख देता था? मुताला। तो उस सारे खाली वक्त के अंदर में मैंने मुताला करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने साल में तकरीबन 2000 घंटे मुताले के लिए पाए और मैं साल भर में 500 से ज्यादा किताब पढ़ने में कामयाब हुआ। कितनी किताब पढ़ने में कामयाब हुआ? 500 से ज्यादा किताब पढ़ने में कामयाब हुआ। तो ये मालूम ऐसा होता है कि वक्त क्या है, लेकिन जब हम अपनी बेकार मजलिसों में इधर उधर अपना वक्त ज़ाय करते, अगर उन सब को आप मिलाए तो हम अपनी जिंदगी का बड़ा कीमती वक्त बेकार चीजों में क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। लिहाजा इस बिना पर कहते हैं कि नौजवान अपने वक्त को सही इस्तेमाल करने की क्या करे? कोशिश करे। अगर वो अपनी उम्मत के लिए कुछ कर कर दिखाना चाहता है। और कहा 6वां वस्फ वो ये है कि सिफत तवाज़ु से मुत्तसिफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह। कहा कि तवाज़ु होना चाहिए। किब्र, जवानी के अंदर में इंसान किब्र का क्या होता है? शिकार होता है, क्योंकि उसके क़ुव्वा मजबूत होते हैं, हर चीज मजबूत होती है। तो वो ऐसा समझता है अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून, जिसको उर्दू में कहते हैं जवानी दीवानी। जवानी क्या होती है? दीवानी। वो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अरे भाई बराबर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जरा संभल। तो कहा कि जरूरत है कि अपने अंदर सिफत तवाज़ु को पैदा करें, किसी के साथ किब्र के साथ। इसीलिए हजरत लुक़मान हकीम के वाक़े को जब कुरान करीम ने बयान किया तो हजरत लुक़मान अपने बेटे को क्या कहते हैं? वला तुसअ्इर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तस्रिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। कि भाई अपने मुंह को मत खुलाया कर, अपने गाल को खुलाया मत कर। क्या मतलब? छोटी छोटी बात में लोगों से नाराज मत हो जाएगा। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पर अकड़ कर मत चल। इन्नका लन तस्रिक़ल अर्द, तू कोई जमीन को चीरने वाला नहीं है। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और पहाड़ की बुलंदियों को भी तू पहुंचने वाला नहीं है। कहा क्यों खामखा अकड़ कर चलता है? तो उन्होंने भी उनको नसीहत की कि भाई ऐसा नहीं, अकड़ कर नहीं चलना। तो हजरत लुक़मान हकीम का जो वाक़या है बहुत दिलचस्प है। उसमें हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को तकरीबन 11 नसीहतें की। कितनी नसीहतें की है? 11। और वो 11 के 11 नसीहत इंतहाई कीमती है। इसी मौके पर मौका हुआ तो हम सूरह लुक़मान, हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को क्या नसीहत की और उस नसीहत की रोशनी में हमें कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए, उस पर भी हम गुफ्तगू करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। बहरहाल तवाज़ु बहुत जरूरी है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे शेख हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर उम्मत में सिफत तवाज़ु आम हो जाए तो ये उम्मत तरक्की करना शुरू कर देगी। तो हज़रत थानवी फरमाते हैं कि हमें ताज्जुब हुआ कि सिफत तवाज़ु को तरक्की से क्या लेना देना। फिर कहा, हजरत ने समझाया कि कहा कि जब उम्मत का हर आदमी मुतवाज़ि बन जाएगा तो हर आदमी दूसरे की बात सुनेगा और उसकी इताअत करेगा तो इख्तिलाफ कम होगा। इख्तिलाफ क्या होगा? और जब इख्तिलाफ कम होगा तो उम्मत में तंजीम पैदा होगी, मुनज़्ज़म होगी उम्मत। और जब उम्मत में तंजीम पैदा होगी तो इस उम्मत को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। इस उम्मत को तरक्की से कोई नहीं। तो क्या कहा कि तवाज़ु से क्या होगा?
तवाज़ु की वजह से इख्तिलाफ कम होगा, और जब इख्तिलाफ कम होगा तो तंजीम पैदा होगी, और जब तंजीम पैदा होगी तो खुद ब खुद उम्मत तरक्की करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। तो फरमाते हैं कि हमारे नौजवानों में इस सिफत तवाज़ु से मुत्तसिफ होना भी बहुत जरूरी है। और आखिर में फरमाया कि अत्ताउन फीमा बैनहुम बिल खैर, आपस में एक दूसरे का ताउन अलल खैर, कि भलाई की तरफ एक दूसरे को किस तरीके से ले जाया जाए। व ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कहा अगर नौजवान ये चाहता है कि वो उम्मत के लिए नौजवान बने, अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारे, किसके लिए जिंदगी गुजारे, अपनी उम्मत के लिए जिंदगी गुजारे, और अपनी उम्मत के लिए कुछ करना चाहे, कहा उसको कम अज कम इन 7 सिफात को अपने अंदर पैदा करना क्या होगा, जरूरी होगा। अगर ये 7 सिफतें नौजवानों के अंदर में हमारे आ गई तो हमारा नौजवान ये उम्मत को तरक्की के बामे उरूज पर क्या कर सकता है, ले जा सकता है। बहरहाल इस हफ्ते इंशाअल्लाह उर्दू में इसका तर्जमा कर इसको तफसील के साथ भी आपके सामने क्या किया जाएगा, सुनाया जाएगा कि अगर हम अपने नौजवान, अपनी उम्मत के लिए नौजवान बनना चाहते हैं तो आप गौर से इसको सुनने की कोशिश करें। इसमें हजरात सहाबा और सलफ सालिहीन के बड़े अच्छे वाकयात हर मजमून के तहत क्या किए गए हैं, बयान किए गए हैं। बहरहाल तो मेरी नजर से किताब गुजरी तो मैंने कहा कम अज कम उसका खुलासा आपके सामने क्या कर दिया जाए, पेश कर दिया जाए। इसलिए आप साल के आखिर में हैं, अब जुमादल उखरा की 13 तारीख हो गई, शायद 14, हाँ आज 14 मगरिब बाद शुरू हो गई, तो जुमादल उखरा की 14 तारीख यानी 14 रजब और 10 शाबान, यानी 2 महीने से भी कम रह गए, 2 महीने से भी कम रह गए। अब आखिरी साल में इंसान को क्या करना होता है, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, अपना मुहासबा जरूर कि साल में क्या खोया और क्या पाया। कि भाई आप अरबी अव्वल में, अरबी दोम, अरबी सोम में हैं, तो आपको कितनी किताबें पढ़ाई गई, उसमें से कितना आपने समझा और कितना नहीं समझा, कितना हाजिर रहे, कितना गैर हाजिर रहे। अगर गैर हाजिर रहे तो आने के बाद आपने उसको कितना कवर किया और कितना कवर नहीं किया। पहले जमाने में इम्तिहान नहीं होते थे तो आप कहेंगे बहुत अच्छा, ऑफिस बंद कर दो। तो इम्तिहानात को क्यों शुरू करना पड़ा, इम्तिहानात इसलिए शुरू करना पड़ा कि पहले के लोग शौक से पढ़ते थे तो उनका इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं थी, और बाद वाले लोग बेशौकी के साथ पढ़ते हैं, जबरदस्ती का पढ़ते हैं। तो जबरदस्ती वाला पढ़ता नहीं है, उसे पढ़वाया जाता है। अब जब पढ़वाया जाता है तो उस पर इसलिए इम्तिहान लाया गया कि कम अज कम इम्तिहान के डर ही से पढ़ ले, वरना इम्तिहान नहीं हो तो तुम और पढ़े खियालस्तो महालस्तो जुनू, समझ में आई बात। तो ये इम्तिहान आपके लिए तो रहमत, आपके लिए तो क्या है, रहमत, कि कम अज कम इम्तिहान की वजह से, कम अज कम मुसाबके के लिए मुज़क्किरा है, ये है वो है, इस बहाने आप अपने आप को क्या करते हैं, लगाते हैं। अगर ये प्रेशर आपके ऊपर न हो तो आप नहीं पढ़ने, आपका जहन ऐसा नहीं। अब क्यों, इसलिए कि हम लोग तो सीधा सीधा जवाब देते हैं क्या करें, जमाना ऐसा है। कोई जमाना ऐसा वैसा नहीं। कभी भी इंसान को अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो आपको खुद अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलना पड़ेगा। उस किताब में मैंने जो मजमून पढ़ा था वो अंग्रेज का, उसमें मैंने पढ़ा कि उसने लिखा कि इरादा हो टाइम मैनेजमेंट और तीसरा माहौल बनाना, किताब पढ़ने का माहौल बनाना। क्या बनाना, किताब पढ़ने का माहौल। इत्तेफाक से एक मजमून मैंने पढ़ा तो एक आदमी कहता है कि मैं देवबंद गया, मैं नदवा गया, कहा आज से 40 साल पहले वहां से पढ़ा था मैं नदवा से, और अभी फिर मैं नदवा और देवबंद गया तो कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई। सब जगह का ये हाल। कहा क्या तकलीफ हुई, कहा कि हमारे जमाने में कुतुबखाने पर भीड़ होती थी किताबों के लिए, और अब जब मैं गया तो मैंने देखा कि कुतुबखाने पर बैठे हुए लोग ऐसे ही मक्खियां उड़ा रहे हैं और किताबों से ज्यादा कपड़ों की दुकान है और वहां पर भीड़ लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारा नौजवान किताब पढ़ने की फिक्र नहीं कर रहा है, हमारा नौजवान अच्छे कपड़े पहनने की फिक्र कर रहा है।
اور کہا کہ جہاں پر ہمارے مدرسے میں آنے والے طالب علم کا یہ حال ہے، کہا اس امت کے عروج کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. انہوں نے ایسا لکھا. مایوس ہوئے بیچارے، تکلیف ہوئی ان کو. صحیح بات، انہوں نے اپنا درد دل لگ دیا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، مدرسے میں آئے بچے اور خرید رہے کپڑا. لا بھیا، کپڑا خریدنے کو بھیجا تھا یہاں پر، تجھے تو اس لیے بھیجا تھا تاکہ کتاب کا رسیا بنے. تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ کتاب پڑھے لے کر، تو کتاب نہیں پڑھ کر کپڑے کے چکر میں. تو کہا کہ مجھے تو بڑا افسوس ہوا. انہوں نے دیوبند اور ندوہ کے بارے میں لکھا کہ وہاں پر جب دونوں جگہ کہا کہ کتب خانے کتابوں کی مارکیٹ کے اندر میں منڈی ہے اور کتابیں لینے کے لیے کوئی جاتا نہیں. کہا اگر یہی صورتحال رہی ہندوستان کے مدارس کے نوجوانوں کی اور ہمارے مدرسے میں آنے والے بچوں کی، تو اس امت کے سلسلے میں بس اللہ ہی حافظ ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو مطالعے سے وابستہ کیجیے، کتاب کے پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے. آپ سوئے تو آپ کے سرحانے پر 8-10 کتاب ہونی چاہیے. آپ کہے کہ ٹائم کا ہے، کیوں ٹائم نہیں ہے؟ اگر تو ہی نہ چاہے تو یہ برابر یاد ہے. سب معلوم ہے، سب پتا ہے، مگر اس کے بعد بھی نہیں کرنا ہے. اس کے بعد بھی کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو فکر مند بنانے کی ضرورت ہے. ہم لاابالی پن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، اور آپ کی امت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. دونوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ کہ آپ مطالعے کے عادی بنے، قرآن کی تلاوت کے عادی بنے، نمازوں کا اہتمام کے عادی بنے. اب آج جمعہ کے اندر میں آیا تو جمعہ کا خطبہ شروع ہوا، جب اس کے بعد آدھی مسجد آئی، تو آپ مدرسے میں رہ کر اگر آپ کو کوئی بلانے کے لیے نہ آئے، آپ نماز کے لیے بھی نہ آئے، تو اس سے زیادہ افسوس کی تو اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. جمعہ کا دن ہے، کم از کم آدمی یہ تو سوچے کہ بھئی جمعہ کے دن تو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤں میں. جمعہ کے دن بھی تو آپ میں اور وہ لوگ جو جمعہ کا خطبہ ہونے کے بعد جاہل قسم کے لوگ آ کر مسجد میں، آپ میں، اس میں کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہوا. یہ کیا بات ہوئی کہ دھکے مار کر آپ کو اٹھانے والا آئے، نکالنے والا ہے تو آپ نکلے؟ آپ میں 2-4 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ بھئی چلو اذان سے پہلے اپنے ساتھیوں کو مسجد سے کمرے سے نکالو اور مسجد کے اندر میں بھیجو. تو یہ ایسی غفلت سے زندگی نہیں گزاری جاتی ہے. آدمی کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے غسل کر جمعہ کے لیے بیٹھے رہتے تھے. کب سے بیٹھے رہتے تھے؟ فجر کے بعد سے جاتے نہیں تھے. کیوں؟ فضیلت جمعہ اتنی کہ عید سے زیادہ افضل دن اس کو شمار کیا گیا، اور بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں اس کی وارد ہوئی، اور ہم اتنی غفلت کے ساتھ گزارے. اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد بھی خطبہ ہوئے تو کوئی سو رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. مسجد میں آئے تو ایسا نہیں کہ چلو قرآن لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھے، مسجد میں آئے تو مسجد میں آ کر باتیں کرتے رہتے ہیں. ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے اتنا شور کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم مسجد میں نہیں کسی مارکیٹ کے اندر میں بیٹھے ہوئے. ارے بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ طالب علم شرعی ہیں، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو اتنا شعور نہیں ہے کہ مسجد کے اندر میں خاموش بیٹھنا چاہیے؟ آپ کو اتنا نہیں سمجھتا ہے کہ مسجد کے اندر میں اتنا شور کیا جاتا ہے؟ تو آپ کیا امت کی رہنمائی اور رہبری کریں گے؟ کم سے کم آدمی یہ تو سوچے کہ آپ کہاں پر گفتگو کر رہے ہیں. اتنے زور سے بات کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے گھر میں؟ ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ مسجد میں اپنی ضرورت کی بات بھی نہیں کرتے تھے. اگر اپنی ضرورت کی کوئی بات ہو تو اپنے ساتھی کو بولتے تھے باہر چل، پھر باہر جا کر اس کو جو کام ہو وہ بولتے تھے، اور پھر اللہ کے گھر میں آتے. اللہ کے گھر میں کیسے بات کریں؟ بڑی وعید احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں کیا ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے، اور ہمیں کچھ پڑی نہیں ہے. اتنی زیادہ غفلت تو انسان کو ہلاکت اور تباہی سے نہیں بچا سکتی. اس لیے انسان کم سے کم سوچے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں سنجیدگی کے ساتھ رہے، درسگاہ میں سنجیدگی کے ساتھ رہے. ہم اپنے آپ کو اچھا انسان، اگر ہم خود اپنے آپ کو نہیں اچھا بنا سکتے ہیں تو ہم باہر جا کر امت کو کیا اچھا بنائیں گے؟ جو اپنے آپ کو نہیں سدھار سکا وہ دوسروں کو کیا سدھارے گا؟
تو कम से कम पहले आदमी अपने आप को तो सुधारे। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम। अगर हम इतनी गफलत से जिंदगी गुजारेंगे तो बाहर जाने के बाद हम भी कोई शकीलियत के फितने में मुब्तला हो जाएगा। तो कोई क्योंकि इल्म नहीं होगा, सलाह नहीं होगा, तकवा नहीं होगा, तो आप यूं समझिए कि बाहर जाने के बाद कोई भी फितना आप उचक। मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर आपके पास तकवा तहारत नहीं होगी, आपके पास इल्म नहीं होगा, तो कोई भी फितना आपको अपना गर्विदा बना देगा। क्यों? इसलिए कि जब आपके पास ये चीज नहीं होगी, आपका अल्लाह का खौफ आपके दिल में नहीं होगा, तो आप माल और जाह के लिए किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी भी फितने के साथ आप मुंसलिक हो सकते हैं। इसलिए अपनी दुनिया और आखिरत इसी में है कि इंसान सोचे कि आखिर में क्यों आया हूँ, मेरे वालिदैन ने कितने जतन के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ पर भेजा है कि एक अच्छा आलिम बनकर आएगा, अच्छा खतीब बनकर आएगा, अच्छा रहनुमा बनकर आएगा, उम्मत की हिदायत के इरादे के साथ आएगा। ये सब चीजें सोच कर भेजा है। और हम हैं यहाँ पर कि हम अभी अरबी दौम के एक बच्चे को पकड़ा था कुछ दिनों पहले, तो मेरे पास कारी साहब लेकर आए, बोले हजरत ये बच्चा। मैंने कहा क्या हुआ? छोटा मोटा कुछ हुआ होगा। तो बोले ये मगरिब बाद क्लास में नहीं बैठता है, और इसको ऐसा बोला कि भाई मगरिब बाद कहाँ जाता है? तो क्या बोला? बोले मगरिब के बाद कहीं भी छुप के मोबाइल देखता हूँ मैं। तो उसको कहा कि भाई मगरिब बाद क्लास में बैठना पड़ेगा, ये मोबाइल कहाँ है, तेरा चलेगा नहीं। तो आप सोचो उस बच्चे ने क्या बोला मालूम? नहीं, मोबाइल मेरे से नहीं छूट सकता। तो कारी साहब ने उसको बोला कि भाई मदरसे में तू आया है, मोबाइल नहीं छूट सकता, ऐसी कैसी बात? नहीं, बोले तालीम में छोड़ दूंगा लेकिन मोबाइल मेरे से नहीं छूटेगा। बराबर ना कारी साहब? मेरे पास लेकर आए फिर। तो मैंने कहा क्या भाई? बोले मोबाइल नहीं छूटेगा। ठीक है, तशरीफ ले जाइए, हमको भी जरूरत नहीं है। यानी आप देखो ये चीज इंसान के ऊपर कैसे सवार होती है, इसको नशा कैसे है, ये जुनून है इंसान के दिमाग पर। यानी कहाँ, यानी सोच नहीं सकते कि क्या कहता है कि मेरे से मोबाइल नहीं छूटेगा, मदरसा पढ़ाई सब छूट जाए, वो क्या हो जाएगा? इसलिए कहते हैं कि आपको मोबाइल से दूर रखने की हम इतनी सारी कोशिशें क्यों कर रहे हैं कि ये चीज इंसान के दिमाग पर एक बार सवार हो गई तो आपको कहीं का नहीं रखेगी, आपको सीधा उठा के जहन्नम में ढकेल देंगे और कहीं नहीं ले जाएंगे। आप ये समझे कि मोबाइल से आपको इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इस उसूल पर है कि इसका नफा बहुत कम है और इसका नुकसान ज्यादा है। और तालिब इल्म के लिए तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तालिब इल्म को तो अपनी किताब से ताल्लुक, उसको मोबाइल से क्या ताल्लुक? उसको क्या जरूरत है? घर से फोन क्या जरूरत है? पहले जमाने में फोन थे? नहीं थे। तालिब इल्म पढ़ के जाते थे ना, सिर्फ खत के अलावा कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये तो सिर्फ बहाना है। ये शैतान ने वसवसे हमारे दिमाग में डाला है कि मोबाइल नहीं होगा तो घर से ताल्लुक कैसे होगा, कोई मर जाएगा, कोई जिंदा हो जाएगा, कोई पैदा हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा? अरे भाई, तो जरूरत क्या है तुझे जानने की? कोई मर गया, फोन आया, तो तेरे बोलने से जिंदा हो जाएगा, तू वहां पहुंच जाएगा। तो इंसान कुछ तो सोचे कि भाई ये चीज मेरे काम की नहीं, बस खत्म हो गई बात। हजरत साहब किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन को किसकी आदत थी? शराब की। मालूम है ना कैसी आदत थी शराब की? कि शराब के बगैर चलता नहीं था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा शराब की हालत में नमाज पढ़ा दी, और नमाज में क्या कहा? कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून, और ला अअबुदु मा तअबुदून है ना। अब शराब में तो थोड़ी समझ में आता है, अभी शराब की हुर्मत नहीं नाजिल हुई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल की, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, कि भैया ठीक है तुम्हारी आदत है शराब की, मगर कम से कम नमाज के टाइम पे तो मत पिया करो। नमाज के टाइम भी पीकर फिर खुद भी पढ़ते हो। कहा ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, हालत सक्र में, शराब पी हुई हालत में शराब के नमाज के करीब मत जाओ। तो साहबा सोचने लगे यार, अब नमाज से पहले, अब दिन में 5 नमाज है, 2-4 घंटे तो इसका खुमार रहता है,
تو बहुत सारे सहाबा ने छोड़ दिया कि भाई नमाज सही बात है, नमाज गलत हो रही इसका मतलब शराब किसी काम की नहीं, तो सहाबा की आदत बन गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आयत नाजिल की इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु, जैसे ही इज्तनिबूहु सहाबा के कानों पर पड़ा, सहाबा ने अपने घरों में से शराब के मटके निकाल कर फेंक दिए, कहा कि कोई शराब और नहीं चाहिए। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सहाबा इस बात में आइडियल है कि इंसान अगर छोड़ने पर आए तो अपनी आदत को भी छोड़ सकता है अगर वो इरादा कर ले। अगर क्या कर ले, वो कहते हैं ना कि मदीना की गलियों के अंदर में शराब बहने लगे, छोड़ दिया उन्होंने। क्यों छोड़ दिया? कहा अल्लाह ने, इसने मना किया फज्तनिबूहु। शराब से ज्यादा खतरनाक मोबाइल है। आप कहेंगे लोग ये इतनी अच्छी चीज हमारे पास है और उसके मनाकिब बयान करने चाहिए, उसको बोलने कि शराब ज्यादा खराब है। अरे भाई शराब पीने से तो आदमी को थोड़ी देर के लिए दिमाग खराब होता है, मगर मोबाइल पर गंदी चीजों को देखने से हमेशा के लिए दिमाग खराब हो जाता है। तो शराब ज्यादा खतरनाक हुआ या मोबाइल ज्यादा खतरनाक? अरे भाई आप मोबाइल में किसी चीज को देखेंगे, वो चीज आपकी आदत बनेगी। अभी आपको इससे पहले ही मैंने कहा था कि एक किताब आई है, हमारे हर तालिब इल्म को किताब पढ़नी, छोटी सी किताब है, 100 सफ़े की है शायद, टेक्नोलॉजी और हम। क्या नाम है किताब का? टेक्नोलॉजी और हम। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि इन तमाम सोशल मीडिया के जरिए और इंटरनेट के जरिए से इंसानों के दिमागों को किस तरीके से कैप्चर किया जा रहा है और किस तरह से इंसानों को गुमराही की तरफ, हलाकत की तरफ धकेला जा रहा है। बड़े दिलचस्प अंदाज में उसके अंदर में लिखा है। मैंने कुछ दिनों पहले सोचा था कि उसकी तलखीस करूं, लेकिन वो रह गई। अगर तलखीस हो सकी तो आपके सामने तलखीस सुना दी जाएगी, वरना आपके सामने उस किताब के बारे में बता दिया। कम से उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया के शरीर जिसको शयातीन अल इंस कहा जाता है, इनका एक टोला है जो सिर्फ इस चीज के ऊपर लगा हुआ है कि इस इंटरनेट और मोबाइल के जरिए से किस तरीके से लोगों को तबाही की तरफ ले जाया जाए। उनको पैसे मिले, चाहे लोगों की अखलाक खराब हो, चाहे लोगों की आखिरत खराब हो, चाहे लोगों की दुनिया खराब हो जाए, चाहे मियाँ बीवी के अंदर में तलाक हो जावे, चाहे खानदान के खानदान तबाह हो जावे, कुछ भी हो जावे, उससे उनको मतलब नहीं। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि उससे उनको तो इंसान को मालूम होना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लिहाजा इस बिना पर हम भी हजरात सहाबा किराम ने जैसे शराब छोड़ी, हमारे तलबा को इसी तरीके से मोबाइल छोड़ना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हजरात सहाबा की तरह दुनिया के अंदर में इंक़िलाब खैर बर्पा करें। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। जो काम अल्लाह ने सहाबा से लिया वो काम अल्लाह हमसे भी ले सकता है। कब? जब हम हजरात सहाबा जैसा जहन अपना बनाए, अपने सहाबा जैसी फिक्र बनाए, हर चीज के अंदर में शौक से पढ़ना, शौक से नमाज पढ़ना, शौक से कुरान की तिलावत करना, शौक से मुताला करना, अपने अखलाक की दुरुस्तगी शौक से। जब अच्छी चीजों का शौक आपके अंदर में पैदा होगा तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको बुराई की तरफ नहीं ले जा सकती। उसके लिए खुद अपने आप को इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अपने आप को बदलने की फिक्र अपने से करनी पड़ेगी। किसी और के बोलने से आप बदलने वाले नहीं है। लिहाजा इस बिना पर अल्लाह ने जवानी अता फरमाई है और क़यामत के दिन पूछेगा कि वह शबाब का कि अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला, कि अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि ये 15 साल की उम्र से लेकर 45 साल तक की उम्र जो है ये जवानी होती है इंसान की, 45-50 साल तक की उम्र। कहा ये जो जवानी है इसके इस 35 साल का अल्लाह स्पेशल सवाल करेगा। अल्लाह पूछेगा क्या किया, मोबाइल देखा, गेम खेला, अपना वक्त ज़ाय किया ना। 35 साल जवानी के इसलिए दिए थे हमने तुझे कि अपनी आखिरत को बर्बाद करे और इस तरीके से जिंदगी गुजारे, तो हम क्या अल्लाह को जवाब देगा।
ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، ہم ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لہذا اس بنا پر اس طرح کی اپنے اگر عادت بنی ہے تو کسی کے پاس جا کر، کسی استاد کے پاس جا کر کہ حضرت ایک غلط عادت میرے اندر ہے، آپ مجھے ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ میری عادت بھی چھوٹ جائے۔ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو فکر ہوتی ہے نا، اس کو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، ایسے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ گناہوں کی طرف مائل ہونا۔ کوئی اچھی بات کہی جائے تو اس کے سننے کے اندر میں انسان کو بوریت محسوس ہو کہ پکا رہا ہے، ارے بھائی پکا کیا رہا ہے، تیری زندگی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں کیا پکایا تجھے؟ اچھی بات انسان کو کڑوی محسوس ہو، یہ انسان کے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ دل مردہ ہو گیا ہے تو اچھائی نہیں اچھی لگتی ہے اس کو۔ تو اس لیے اپنی عقل کے پردے کو کھولے اور سوچے کہ آخر میرا اور میرے گھر والوں کا اور میری امت کا مستقبل کیا ہوگا، میں کس طرح سے رہوں تو میرا گھر بھی اللہ رب العزت اسے بھی، اس کا نام بھی روشن کرے، میری امت کا نام روشن ہو، اور میں کس طریقے سے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں اور اللہ کہے کہ جائے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا تو جنت کے اندر میں چلا جائے۔ امام کسائی کے بارے میں کل پڑھ رہا تھا کہ امام کسائی کے جب انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کسائی کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں، امام کسائی فرماتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد جب میں اللہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، میں نے بھی پہلی بار پڑھا کل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسائی ذرا قرآن سناؤ۔ امام کسائی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کیا کر دی، شروع کر دی۔ پھر اللہ رب العزت میں طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے کسائی کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو تم، اسی لیے تو میں نے تمہیں دنیا کے اندر میں منتخب کیا تھا، جا جنت میں چلا جا۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ امام نافع کہاں پر؟ قرات کے بہت بڑے امام نافع مکی، کہا وہ تو اتنے اونچے مقام پر ہے کہ اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ آخرت کے بلند مرتبے کب ملتے ہیں؟ جب اس کے لیے اس طرح کی قربانیاں دی ان لوگوں نے، تب جا کر اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام کیا کہ انہیں عطا فرمایا۔